الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گیارہواں پارہ ہے۔ گیارہویں پارے کی سورہ یونس ہے۔ اکسٹھ، 62، 63، 64، 4 آیات تقریباً 61 کا تھوڑا سا حصہ اور باقی 3 پوری آیات اس کی تلاوت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ہم نے اس کتاب میں ذکر نہیں کر دیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک اور کوئی تر، چاہے کوئی خشک چیز ہے چاہے کوئی تر چیز ہے، ڈرائی اینڈ ویٹ، ایسی نہیں جس کا ہم نے اس کتاب میں ذکر نہیں کر دیا۔ الا، خبردار، ہوشیار، ان، یقیناً، اولیاء اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں، لا خوف علیہم، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں نہ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے جو رواں دواں ہوں گے۔ اس میں ایک گروہ وہ ہوگا جس کو پیشانی کے بال، منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہو۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو پیدل رواں دواں ہوگا،
اور اس دن بھی ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو کھانا کھا کے اچھا لباس پہن کے سواریوں پہ سوار ہو کے جا رہے ہو قیامت کے دن، اور لوگوں کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور ان کے لیے قیامت کا دن اتنا ہوگا جتنا فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں یہاں خوف ہوتا ہے نہ وہاں خوف ہوگا، نہ یہاں غم ہوتا ہے نہ وہاں غم ہوگا۔ سواریوں پہ بیٹھے ہوں گے، کپڑے پہنے ہوں گے، کھا پی کے جا رہے ہوں گے، اور اتنا وقت لگے گا انہیں جتنا فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جتنا عصر سے لے کے مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اور جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، ان کے لیے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ان کا دن ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور جب یہ سواریوں پہ جا رہے ہوں گے تو جنت میں ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یہ اپنے محلات میں جا کے آرام کریں گے۔ کیلولہ سورہ فرقان میں ہے کہ کیلولہ کریں گے۔ اب جنت میں نیند تو ہوگی نہیں، تو وہ جو آرام دوپہر کو کرتے ہیں، شام کو کرتے ہیں، وہ تھوڑی دیر اپنے بالا خانوں میں غرفت ہے، ایسے محلات جو شیشے نما ہوں گے، اندر سے باہر نظر آ رہا ہوگا، باہر سے اندر نظر آ رہا ہوگا، وہ اس میں بیٹھے ہوں گے، اور دور سے ایسے نظر آئیں گے ایک دوسرے کو جیسے ستارے ہوں۔ اولیاء اللہ، اولیاء جو لفظ ہے یہ قرآن میں دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اللہ کے دوست بھی اور شیطان کے دوست بھی۔ اللہ کا گروپ بھی حزب اللہ اور حزب الشیطان، شیطان کا گروپ۔ اب اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے، اور اس سے جو صیغہ بنا ہے وہ ولایت ہے، اس کا مصدر مادہ ولی ہے، واو لام یہ۔ اب ولایت پہ اگر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ولایت محبت، بھائی چارہ، دوستی، قرب، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو ولایت تو اس کا مطلب ہوتا ہے سلطنت، حکمرانی، افسری۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں عطا کرتا ہے۔ اب مفسرین نے ولایت کی مختلف اقسام بیان کی۔ ایک ولایت فطری ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی۔ حضور غوث الثقلین کہتے ہیں میں نے ماں کے پیٹ میں، جب میری ماں قرآن پڑھتی تھی تو میں نے ماں کے پیٹ میں قرآن کو حفظ کیا۔ یہ مادر ذات ولی ہوتی ہے، ولایت فطری۔ حضور سرکار علی جب ابھی 5-6 سال کے تھے تو آپ کے نانا حضرت میر شرف علی شاہ صاحب ان کے پاس سارے گھروں کا دودھ لاتے، وہ دیکھتے اور لے جاتے۔ وہ اپنے دائیں زانوں پر سرکار کو سید احمد حسین اپنے جو
نواسے تھے حضرت میر شرف علی شاہ صاحب، وہ اپنے نواسے سید احمد حسین سرکار علی ان کو اپنے دائیں زانوں پہ بٹھاتے اور وظیفہ کرتے، اور وہ کعوہ، سبز کعوہ اور پراٹھا، اس سے ناشتہ کرتے اور سرکار کو حضرت سید احمد حسین محبوب ذات قدس اللہ العزیز ان کو بھی اسی سے ناشتہ کرتے، اور جب گھر والے دودھ لے کے آتے تو سرکار عالی حضرت سید احمد حسین اس میں سے ہاتھ ڈال کے ملائی کھا لیتے۔ اب گھر والوں نے کہا، سارے گھروں میں رشتہ دار تھے، کوئی پھپھی تھی، کوئی چاچی تھی، کوئی دادی تھی، کوئی نانی تھی، انہوں نے کہا چھوٹا بچہ ہے 4-5 سال کا، یہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں ہاتھ صاف بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، دودھ جو ہے نا گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، آپ اس کو منع کریں۔ انہوں نے کہا احمد حسین آپ نے دودھ میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے نانا جی میں نہیں ڈالا۔ اگلے دن دودھ سارے لے کے آئے، سرکار نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ انہوں نے ناشتہ کروایا، اب جب وہ دودھ سارے لے کے چلے گئے تو کسی میں سے بھی مکھن نہیں نکلا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، اب 4-5 دن 7 دن اکٹھے ہو گئے، مکھن نہیں نکلا۔ پھر وہ آئے سارے گھر والے کہ دعا کریں یہ دودھ میں سے مکھن نکلے، مکھن نکلنا بند ہو گیا ہے۔ کہا احمد حسین ہاتھ ڈالے گا تو مکھن نکلے گا۔ نعرہ تکبیر۔ پھر حضرت سید احمد حسین قدس اللہ العزیز نے وہ 3-4-5 سال کی عمر میں ہاتھ ڈالا، بلائی کھائی تو مکھن نکلنا شروع۔ یہ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ولایت فطری، مادر ذات پر۔ ایک ہوتی ہے ولایت بہبی، کسی نے نظر سے دیکھا تو ولی کر دیا۔ چور آیا، غوث الثقلین نے کہا تم نے ہمارے دامن میں ہاتھ ڈالا ہے، جو ہمارے دامن میں ایک دفعہ ہاتھ ڈالتے ہم چھوڑتے نہیں، جاؤ آج سے تمہیں ولی کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں ولایت وہبی، عطا کرنا۔ وہاب اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، اصل عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ یہ اس کی عطا ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی عطا کر دے۔ تو جو اولیاء کرام نظر سے ولی بنا دیتے ہیں، اس ولی کو ولایت وہبی عطا ہو گئی۔ حضور سرکار علی جب میٹرک میں تھے تو بابا ملک شاہ ولی کے دربار پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ ملے، کہا احمد حسین کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی مجھے تو خود پتہ نہیں کدھر جا رہا۔ کہا اچھا یہ کتابیں پھینکو، اور میرا ہاتھ پکڑا۔ کتابیں پھینکی، ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہاتھ پکڑا تو کہا میرا نام سید عبد القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھو یہ پیچھے کتنی مخلوق ہے، یہ سارے تمہارا دامن پکڑنے کے لیے تیار ہیں اور قیامت تک تیار رہیں گے۔ تو اس ولایت کو ولایت وہبی کہتے ہیں۔ اب ولایت کسبی، کسب، کام، الکاسب حبیب اللہ، جو کام کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو سارا دن ملازمت کرنی، ساری رات مری کے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرنی، برف باری ہو رہی ہے پھر بھی اللہ 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 اللہ۔ میں وہاں پہ کوہالہ پل پہ گیا ہوں، جہاں پہ سرکار جہلم دریا میں پاؤں ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہاں پہ دریا بہت 6 انچ 1 فٹ اتنا پانی ہے، نیچے پتھر ہے۔ آج بھی وہاں پہ لوگ چارپائیاں ڈال کے دریا میں بیٹھے ہوتے ہیں، دریا کے پاس۔ یہ مری اور مظفر آباد کے درمیان ہے، میں وہاں پہ گیا ہوں۔
وہاں پہ سرکار ساری رات دریا میں ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کے ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی بات کرتے. میں اپر ٹوپا گیا ہوں, لوڑ ٹوپا گیا ہوں جہاں سرکار جنگلوں میں عبادت کرتے ہیں. میں باڑیاں گیا ہوں جہاں سرکار جنگلوں میں عبادت کرتے ہیں. اور اس وقت آج بھی آپ رات کو وہاں نہیں جا سکتے. آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے, 1915 سے 1921 تک آپ ان جنگلوں میں عبادت کرتے رہے. اور 1921 میں پھر آپ نے کافی شاپ لٹا دی جو اللہ نے پوری کر دی. تو یہ جو تمام رات عبادت کرنی اور تمام دن نوکری کرنی, فجر کے وضو سے عشاء پڑھنی اور عشاء کے وضو سے فجر پڑھنی, اس ولایت کو ولایت کسبی کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے ولایت ابراہیمی جو جمالی ولایت ہے کہ جو بھی آیا اس کو گلے لگا دیا, یہ میرا مہمان ہے. اور جب وہ جانے لگا تو اس کو وہاں تک چھوڑ کے آیا, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. اور اس طرح ہاتھ جوڑے کہ سونےو دسو کی حکم ہے, میں تے تواڈے نوکر ہاں, نوکر کی تے نخرا کی, من دسو کی حکم ہے میرے. اس کو ولایت ابراہیمی ہے. ولایت نوحی جلال ہوتا ہے, جلالی ولایت. کہ اگر کوئی ولی جلال کا مظاہرہ کرے, حضور غوث ثقلین کے پاس ایک مرید ان کا آیا, اس نے کہا جی میری بیٹی کو جن اٹھا کے لے گئے. آپ نے جنوں کے بادشاہ کو طلب کر لیا اور کہا اس کو واپس لے کے آؤ. جب اس جن نے واپس کرنے سے انکار کیا تو آپ نے اس کو جلا دیا. یہ جو جلال ہوتا ہے اس کو ولایت نوحی کہتے ہیں. حضور سرکار عالی نے بھی کئی مرتبہ جنوں پہ جلال فرمایا. اس کو ولایت نوحی کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے ولایت موسوی. خر موسیٰ صاحب, جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جلوے کو دیکھا تو موسیٰ گر گئے. خر سائے کا وہ بجلی جو کڑکی, وہ جو نظر آئی اس میں موسیٰ بے ہوش ہو گئے, گر گئے. تو جو جذب کی حالت میں ہوتے ہیں اولیاء کرام, مجذوب ہوتے ہیں, یہ ولایت موسوی کے حامل ہوتے ہیں. اور دادی صاحبہ فرماتی ہیں کہ سرکار عالی کئی دفعہ مہینہ 2 مہینے جنگلوں میں ہی رہتے تھے, گھر آتے ہی نہیں تھے. اور اس وقت ان پہ جذب کی حالت ہوتی تھی, وہ ولایت موسوی کے حامل. اور اسی طرح جو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں, مستقل جانا اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام لا سرورت فی الاسلام, اسلام میں راہب پن اور جوگی پن نہیں ہے. لیکن خاص مدت کے لیے, جس طرح ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی روٹی پانی بند کر دیتے ہیں. لیپراٹمی کریں نا پیٹ کا آپریشن تو 8-10 دن کے لیے نالی ڈال دیتے ہیں, روٹی پانی. اب روٹی پانی جو ہے یہ تو حلال ہے نا, لیکن بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. جس کو دل کی تکلیف ہو اس کو چربی بند کر دیتے ہیں, چکنائی بند کر دیتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے.
اسی لیے کچھ روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مختصر مدت کے لیے اولیاء کرام ان کو دور کرنے کے لیے جنگلوں کا رخ کرتے ہیں، مستقل نہیں۔ اور جو جنگلوں میں جا کے تارک الدنیا ہو جائے کچھ عرصے کے لیے، وہ ولایت عیسوی کا حامل ہوتا ہے، اور جو ولایت فطری کا بھی حامل ہو، ولایت وہبی کا بھی حامل ہو، ولایت کسبی کا بھی حامل ہو، ولایت نوحی کا بھی حامل ہو، ولایت ابراہیمی کا بھی حامل ہو، ولایت موسوی کا بھی حامل ہو، اور ولایت عیسوی کا بھی حامل ہو، اور ولایت سلیمانی کا بھی حامل ہو، وہ ولایت مصطفی کا حامل ہو۔ ولایت سلیمانی وہ کہ ابو جی کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے رات کو سوئے ہونا، بارش آ جانی، تو سرکار نے کہنا بیٹا اندر چلو بارش آ گئی ہے، تو ہم نے کہنا آپ بارش کو واپس بھیج دیں، ہم نے اندر نہیں جانا۔ تو سرکار نے کہنا اچھا یار فرشتوں تم ہی سائڈ پہ لے جاؤ اس کو، بچے اندر نہیں جا رہے۔ یہ ولایت سلیمانی ہے۔ تو یہ حضرت سرکار محبوب ذات تمام ولایتوں کے حامل تھے، اس طرح ولایت مصطفی کے حامل تھے، اور جو ولایت مصطفی کا حامل ہوتا ہے وہ وقت کا غوث ہوتا ہے، اور حضور سرکار عالی نہ صرف وقت کے غوث تھے بلکہ ذات کے محبوب تھے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اگر آپ لوگوں نے پہچاننا ہو نا کہ ولی کون ہے تو اللہ نے اس کی نشانیاں بیان کی۔ پتہ نہیں نا چلتا ولی کون ہے، کرامت کیا ہے، ارہاس کیا ہے، معجزہ کیا ہے، استدراج کیا ہے۔ اب اللہ ہندوؤں کو بھی وہ ایسے کام کرتے ہیں، اڑتے ہیں، دادا صاحب فرماتے ہیں نا کہ ہندو اڑا، میری جوتیاں اڑی اس کے سر پہ پڑی۔ تو اس کو عادت کے خلاف کام، عادت نہیں ہے انسان کی اڑنا، اس کے خلاف کام ہو تو اس کو اگر غیر مذہب کرے تو استدراج کہتے ہیں، اور اگر ولی کرے تو کرامت کہتے ہیں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک صاحب کرامت وہی ہے جو متقی ہے۔ اور اگر نبی نبوت کے اعلان سے پہلے کرے تو ارہاس کہلاتا ہے، اور اگر نبوت کے اعلان کے بعد کرے تو معجزہ کہلاتا ہے۔ الذین آمنوا، اولیاء کی نشانی کیا ہے کہ یہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ وکانوا یتقون، اور دوسری نشانی کیا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ حضور غوث ثقلین درس قرآن دے رہے تھے، خادم نے کہا حضور آپ کا جہاز جس میں مسالہ تھا، آپ تجارت کرتے تھے مسالے کی، ہندوستان سے مسالہ منگواتے تھے، مرچ مسالہ، اور عرب میں بیچتے تھے، اور اس سے اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ حضور سرکار عالی بھی ملازمت کرتے تھے۔ 1915 میں آپ کی شادی ہوئی، 1915 سے لے کے تو 1921 تک آپ میسرز عبد الرحمن اور میسرز فضل کریم راول پنڈی والے، ان کے کافی شاپ میں پہلے ٹرپ مینیجر اور پھر جنرل مینیجر آپ بھرتی ہو گئی۔ جب 1921 میں کافی شاپ لٹا دی تو آپ دربار آ گئے، 2 سال یہاں پہ رہے 23 تک، پھر 23 میں آپ سر مراتب علی کے پاس چلے گئے۔ 2 بھائی تھے وہ، احسان اور مراتب، A&M وزیر علی، ان کے باپ کا نام تھا سید وزیر علی۔ A&M احسان اینڈ مراتب وزیر علی،
اینڈ سنس، اس میں آپ بھرتی ہو گئے جنرل مینیجر۔ پھر آپ لاہور میں موچی دروازہ میں پتھروں والی حویلی میں آپ نے قیام فرمایا 23 سے لے کے 26 تک۔ ہماری بڑی پھپھی صاحبہ 1921 میں پیدا ہوئی جب آپ مری میں تھے۔ تایا جی ابل صاحب 1926 میں پیدا ہوئے بٹالہ میں۔ پھر آپ بٹالہ، دادی صاحبہ بٹالہ میں تھیں۔ پھر آپ دانا پور تشریف لے گئے، 28 تک وہاں رہے۔ پھر اس کے بعد آپ جبل پور تشریف لے گئے۔ تایا جی دوئم صاحب 1931 میں جبل پور میں پیدا ہوئے۔ پھر آپ 1931 میں لنڈی کوتل تشریف لے گئے۔ یہ ساتھ ساتھ جاتے، جہاں کمپنی جاتی تھی وہاں ملازمت کرتے تھے، دن میں ملازمت، رات میں عبادت۔ 33-34 آپ وہاں رہے۔ پھر 34 میں آپ دربار شریف آئے۔ پھر آپ 35 میں دوبارہ چلے گئے امبالہ، اور پھر 38 تک امبالہ رہے۔ ابو جی امبالہ میں پیدا ہوئے 1936 میں۔ 38 میں آپ دربار شریف آ گئے۔ چچا جان چہارم صاحب 41 میں دربار شریف پیدا ہوئے۔ 38 کے بعد پھر آپ نہیں کہیں گے۔ 38 سے لے کے 61 تک پھر آپ نے دربار شریف میں قیام فرمایا۔ تو آگے کسی نے کہا، خادم نے، حضور غوث ثقلین سے جہاز ڈوب گیا ہے، تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کہا کہ جی اطلاع غلط تھی، وہ جہاز آپ کا نہیں کسی اور کا تھا۔ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر درس شروع کر دیا۔ تو ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ان کو خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا دنیا کے معاملات میں، اس میں ڈوب نہیں جاتے۔ ہاں غم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جتنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی فوت ہو جائے غم تو ہوگا، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، لیکن اس میں ان کے مشاغل ختم نہیں ہوتے۔ آنکھوں میں آنسو ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہے، نیچے مصلی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا، یہ کمپلیٹلی ایمان پہ ہوتے ہیں۔ ان کے روئے سے ایمان نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کی حرکات و سکنات سے ایمان ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے کہ جبریل کو حکم ہوتا ہے یہ میرے ولی ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال۔ اور آخرت میں یہ وہ گروہ ہوگا جو سواری پہ ہوگا، جو اچھے لباس میں ہوگا، جو کھا پی رہا ہوگا، جو پکنک منا رہا ہوگا، اور جن کا 50,000 کا دن اتنا ہوگا جتنا فرض نماز کا وقت ہوگا۔ تو جن میں یہ نشانیاں نظر آئیں کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اور جس کے پاس بیٹھ کے آپ اللہ کے کام شروع کر دیں وہ اللہ والا ہے، اور جس کے پاس بیٹھ کے شیطان یاد آ جائے اور اس سے اٹھ کے جائیں تو شیطان کے کام کرے وہ شیطان والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔